ایمان والے بن جاؤ روزی مل جائے گی۔ ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے ساری دنیا نکال، سارے بت نکال، الا اللہ، پھر آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا؟ ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے، نماز ہم نے ختم کر لی، میرا بیان تھا، ابھی 4-5 فصفحے نماز میں تھی۔ امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گما ہے، اعلان کر دیں، تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا، بھائی کسی کا فون ملا ہے، جو 4 صفحے رکوع میں تھی سب نے جیب میں دیکھا، کہیں ہمارا فون تو نہیں، یہ ہماری نماز ہے۔ جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیارو۔ سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو، اس لیے کہہ رہے ہیں دنیا سے نکلو، تبلیغ میں جاؤ، یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا، نکلو یہاں سے۔ گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی، گوبر کے محل سے نکلو، واپس آؤ، پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے، آسان ہی بتا رہا ہوں۔ میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سروزہ لگا۔ اذان کتنے بجے ہیں؟ 8:15 اذان ہے، 8 بجے اذان ہے، 8:15 اذان ہے۔ ایمان، میں 2001 میں تبلیغ میں سروزہ لگا، میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی۔ پہلی رات مسجد میں گزاری، سب دنیا، میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا، 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے، بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا۔ جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے، جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا، وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے۔ میں 3 دن دنیا سے کٹا، پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا۔ یہ موبائل کی لائٹ ہے نا، یہ لائٹ، یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی، یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی کیونکہ لائٹ ہے۔ میرے دل میں اندھیرا تھا، اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے۔ تو 2000 میں تبلیغ میں سروزہ لگا۔ پھر کیا کیا؟ میں نے ایک کام کیا، مجھے بزرگوں نے کیا کیا، کہا کہ سید انور ایک کام کر لو، تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو، قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ، ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ، صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرے جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں۔ جب نبی آئے باہر یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے، کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں۔ کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے، جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جیسے مجھے حکم دیا میں اس کی بات سنوں۔ تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا، اپنے نفس کو صبر کے ساتھ۔ اے نبی تم بھی جوڑو ان محفلوں میں۔ میری آپ سے گزارش ہے، ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو، کرکٹر بننا چاہتے ہو، روز پریکٹس کرو، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، روز محنت کرو، شفا چاہیے روز دوائی کھاؤ۔ یہ 2 دوائیاں دے کے جا رہا ہوں آپ کو، کیا کرو 2 دوائیاں؟ روزانہ صبح شام ہر گھنٹے میں اللہ کی بات 15 منٹ سنو، 10 منٹ سنو، 20 منٹ سنو۔ دنیا کی ہر مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، اس بیان میں بیٹھو، 10 منٹ بیٹھ جاؤ، پیٹرول ڈالو، بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی۔ اور سونے سے پہلے عصر کے بعد، بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے، اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، دنیا کی ہر مسجد میں عشاء میں تعلیم ہوتی ہے، تھوڑی دیر تعلیم بیٹھ جاؤ۔ یہ 2 دوائیاں چند مہینے کھا لو میرے پیارو، دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے۔ دیکھو مسجد سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی، دین سے محبت ہو جائے گی، قرآن پڑھنے کا دل کرے گا۔ آج واٹس ایپ کا دل کرتا ہے نا، پھر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ کیا کرو؟ صبح شام 2 دفعہ، بس گزارش ہے دعائیں دو گے مجھے۔ میں نے 2 سال یہ کیا، اللہ نے ساری بات مجھے سمجھا دی۔ لوگوں نے منع کیا 4 مہینے لگاؤ، آج تو لوگ پکڑتے ہیں نا، واللہ یہ اللہ کو مجھ پہ فضل ہے، کوئی بزرگی نہیں میری، صرف اللہ کا فضل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتا۔ ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں، اللہ نے اپنا فضل کیا۔ 2 سال بعد میں خود نکلا، سب مجھے روک رہے تھے، کیوں کہ میں روزانہ اللہ کی بات سن رہا تھا۔ آپ سے گزارش ہے، جیسے بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا، بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ کون نیت کرتا ہے روزانہ 2 دفعہ صبح شام مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ، اس پیٹرول کو ڈلوائیں گے، اس ایمان کو ڈلوائیں گے، یہ پہلا کام۔ دوسری چیز کیا؟ اور یہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو ایمان کا ذکر کرو، ذکر تمہیں نفع ہوگا، کرو اللہ کا ذکر۔ میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں، سنو۔ اور کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔
मेरा जिक्र करो, मेरी इबादत करो, मेरा तस्करा करो। और आगे क्या कहा, मा उरीदु मिनहुम रिस्क व मा उरीदु अन यतमून, मैंने तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा नहीं किया, ना मैं रिस्क चाहता हूँ। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह राज़िक़ ज़ात है, अल्लाह सबको खिलाता है ना। अजान हो जाए फिर 5 मिनट में बात खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह कह रहे हैं कुरान में तुम्हें रिस्क कमाने की पैदा नहीं। ए नबी जी, तुम रिस्क के चक्कर में ना पड़ो, तुम काम ना करो, हम तुम्हें खिलाएंगे इज्जत वाली रोजी। तुम नमाज कायम करो, औरों की नमाज कायम करो। मैं आपको 4 चीजें रिस्क की बताऊंगा, फिर बात खत्म कर। आसमानी रिस्क तो मैंने आपसे क्या अर्ज किया, पहली चीज मस्त अल्लाह का जिक्र, इससे रिस्क मिलता है। फरमाया कब्र में सबसे ज्यादा जो चीज बचाएगी वो अल्लाह का जिक्र। फरमाया अक्लमंद कौन है जो उठते, बेटा बंद करो ये कैमरा, अक्लमंद कौन है जो उठते बैठते, कुरान कह रहा है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये अक्लमंद कौन है जो उठते बैठते लेटते जागते अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह के जिक्र से रोजी मिलती है भाई, ये अपने पास से नहीं मारा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ईमान वालो, तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा हुआ, हम तुम्हें देंगे और रिस्कुन करीम देंगे। सूरह यासीन सुबह पढ़ लो, रिस्क के मसले हल। सूरह वाक़िया सोने से पहले घर में पढ़ो, घर के रिस्क के मसले खत्म मसले। सुबह एक तस्बीह पढ़ लो, सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाज़ी अस्तगफिरुल्लाह। फजर की नमाज से इशराक से सुन्नतों ने फर्ज के दमान एक तस्बीह सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाज़ी, तमाम मखलूक को इससे रोजी मिलती है। और एक साथ जुड़ दे अस्तगफिरुल्लाह, रोजी मसला खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, रोजी का मसला खत्म। दोपहर को दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन, कर्ज भी अल्लाह उतार देंगे। ये अमाल बता रहा हूँ। अगला अमल सुनो, कुरान में अल्लाह ने कहा जो अपने वतनों को छोड़ते हैं और अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करते हैं, अल्लाह को दीन पर, और जो इनकी नुसरत करते हैं, जैसे आप सिंध वाले माशाल्लाह जमातों की नुसरत करते हैं, जो हिजरत और नुसरत करते हैं, ये अल्लाह कह रहे हैं ईमान के दावे में सच्चे हैं। ये कुरान सुना रहा हूँ, ये कह रहे हैं ईमान वाले, ये दावे में सच्चे हैं जो हिजरत और नुसरत करते हैं। इनके लिए क्या है, कैमरा बंद करो भाई, इनके लिए क्या है, अल्लाह कह रहे हैं मगफरत और दुनिया में रिस्कुन करीम, रिस्कुन करीम। हमने तबलीग से पहले ऐसे यानी इतनी इज्जत वाली रोजी खाई नहीं है। चाहे दाल खिलाइए इज्जत से, सिरके वाला सालन खाया मजेदार, ऐसा सालन होटल में नहीं खाया। इतना ये अल्लाह कुरान में आपको चीजें बता रहा हूं। हिजरत करो, अल्लाह के दीन में निकलो, जितना निकलोगे उतना मिलेगा, जितना अल्लाह का काम करोगे उतना अल्लाह लौटाएगा। फरमाया जो अल्लाह के लिए छोड़ोगे अल्लाह उससे बेहतर वहां से अता करेगा, यहाँ से गुमान नहीं होगा। और रिस्क का है, कुरान ने कहा है ए नबी तुम नमाज कायम करो और सारे अपने इलाके जानने वालों को नमाज कायम करो। नमाज ठीक कर लो, नमाज पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो, नमाज बनाओ। ये मखलूक के आगे झुकने से अल्लाह बचा लेंगे। हम तो नमाज सर से उतारते हैं, अल्लाह से मुलाकात है। रोजी के सारे मसले नमाज जन्नत फिरदौस तक पहुंचा देती है, इतनी बड़ी चीज है। नमाज ठीक करो, बनाओ इसको। जाओ मुफ्तियों के पास, जो साल भी लगा रहा है नमाज से, इसके भी हालात खराब हैं। अभी यहाँ कितने हम गए एक इलाके में, नाम लिया, साल वाले लोग सैलाब आए में, क्यों, नमाज गड़बड़ है। 2 मिनट में नमाज खत्म। नमाज ठीक करो, सजदे रुकू लंबे करो, कम से कम 7 दफा तस्बीह पढ़ो सजदे रुकू में। 2 सजदों के दरमियान बैठो आराम से। नमाज में जो जल्दबाजी करता है हुजूर की उम्मत में से नहीं उठाया जाएगा। खतरनाक बात। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, वो तिक्के ठंडे हो रहे हैं। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, पिज्जा ठंडा हो रहा है। रिस्कुन करीम, ये हिजरत और नुसरत के साथ जमातों की नुसरत करो। अभी ऑस्ट्रेलिया में गया, 5 भाई हैं, 5 साल में अल्लाह ने उनको इतना माल दिया। मैंने कहा क्या हुआ, कहता सईद भाई गरीब आदमी थे, जमातों की नुसरत की, घर में जमातों को ठहराया। रोजाना हमारे घर से किसी ना किसी जमात का खाना जाता है। अल्लाह ने ऐसा माल दिया हम सोच भी नहीं सकते। नुसरत में रोजी है, हम बचते हैं। यतीम और बेवा की मदद करो, देखो रोजगार कहां से आता है। फरमाया जो गुस्से को, रोजी आसमान से किनकी आती है, जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। गुस्से को रोक लो, देखो रोजगार कैसे आता है, वरना अल्लाह ऐसा फंसाएगा रोजी में। कल लोगों को माफ करो, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ये 2 सिफात बताई। और तंगी में हो फरागी में अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, चाहे एक खजूर ही खर्च करो। और अगली सूरत में क्या बताया, रोजी के 3 अमाल बताए। क्या, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, ये बिस्तर जो रात को मुसल्ले पे ज्यादा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दुकान में ख्वार नहीं करेगा, उसको रोजी के लिए कभी जलील नहीं करेगा, उसकी रोजी घर के करीब कर देगा जो रात को मुसल्ले पे होगा। कुरान कह रहा है। और रोजी का है
وبالاسحار هم یستغفرون، روزی استغفار میں ہے۔ میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے، میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو۔ 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ استغفار فرمایا ہے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے۔ اللہ نے وہی بھیجے، نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، آخر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے۔ یہاں جہاں ملے سیمسنگ، موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو۔ 3 کام کر لو، جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو۔ کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ مسجد کو آباد کرو، 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو، استغفار کرو سحری میں، آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت میں اللہ کی بات کرو۔ یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیاروں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان اعمال کو کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رزق آسمانوں سے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام، الف عین میم الف لام، الف عین نکالا، میم الف لام مال۔ اللہ کہہ رہے مال ہے، الف عین ٹھیک کر لے، مال ہی مال دوں گا۔ اگر الف عین نہیں ہوگا، یہ مال تجھے کینسر لائے گا، یہ مال تیرے ہارٹ کو خراب کرے گا، یہ مال شوگر کرے گا، یہ مال بلڈ پریشر کرے گا، یہ برین ہیمریج کرے گا۔ مال سے پہلے الف عین لگا لے، 0 سے پہلے 1 لگا لے، 0 قیمتی بن جائے گا۔ الف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے اللہ ساری مخلوق سے تعلق ٹھیک کرتا ہے۔ عین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل، یہ سیکھ لو، بس مال ہی مال۔ صحابہ نے 35 سال یہ کیا، 70% مال ان کے قدم میں آ گیا، اللہ سے تعلق ٹھیک کیا، اللہ کے آگے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹا کہتا ہے ابا جان آج بدر میں تلوار کے نیچے ہے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے تیری گردن کاٹ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا باپ کافر تھا، تیر مار رہا تھا، تیر بہت تیز زبردست تیر انداز تھا، تیر ادھر ادھر گزر رہا، تو ایک صحابی نے کہا تیرا باپ کا آج تیر کیوں مس ہو رہا ہے؟ کہا کفر کی علامت والے اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ کسی کو آسرا نہیں دے، یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ دکان کرتے ہیں دکان پہ حکم نہیں توڑتے۔ کیوں میرے پیاروں؟ جو دکان پہ حکم توڑتا ہے یہ شرک کرتا ہے۔ اللہ رازق ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یہ دکان کو رازق سمجھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، گاہک کو رازق سمجھتا ہے۔ اللہ رازق ہے، یہ کبھی دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی حرام مال نہیں کمائے گا۔ میرے پیاروں آج مصیبت ہے، لوگ حرام مال کماتے ہیں اور حلال گوشت تلاش کرتے ہیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ جیب میں حرام مال ہے، رشوت کا، سود کا، کسی کو رشوت دے کے وہ لی ہے نوکری، اور سود کے مال سے، حرام کے مال سے حلال گوشت تلاش کرتے ہیں۔ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں نا، تو ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شراب نہیں، مسلمان پہ شراب حرام، وہ نہیں، خنزیر نہیں، خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہاں خنزیر بہت کھاتے ہیں جہاز میں، اور وہ خنزیر کے ناشتے ملتے ہیں۔ کہا ہم مسلمان خنزیر نہیں لیکن شراب منگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں، خنزیر نہیں کھاتے اور شراب پیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس ایمان کو دل میں ڈالو گے، مسلمان اللہ قرآن میں کہہ رہے میں ایمان والوں کو غالب ضرور کروں گا، ان کو عزت ضرور دوں گا۔ ایمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد کو وقت دینا پڑے گا۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سنو، اور روزانہ دعوت دیا کرو۔ اگر چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں، روزانہ 1 گھنٹے دعوت دیا کرو۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا سعید انور 1 گھنٹہ رات کو اللہ کو دے دے، اللہ جب آتے ہیں آسمان پہ، اور 2 گھنٹے دن میں مخلوق کو دے دے۔ 2 گھنٹے دن میں دعوت دیا کر، رات کو 1 گھنٹے اللہ سے باتیں کیا کر، اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرائے گا۔ کون کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف؟ 2 دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے، جس سے ملو گے دو گے۔ کیا 2 دعوتیں؟ لیکن پیار محبت سے، گرمی نہیں کھانی، طریقے سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جوس پلاؤ، اس کو کھجور کھلاؤ۔ اس سے پہلے محبت، اس کا پہلے دل لو پھر اس کا دل لو، پہلے دل لو پھر دل لو۔ کیا کرو؟ 2 کام کرو، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دو، بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو، اور دوسرا ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دو۔ اس 2 دعوتوں کو دو، دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے۔ سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جس دن مسلمانوں کے فجر کے
اور جمعے کے عید کے نمازی برابر ہو گئے، مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ میرے پیارو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔